آج ہم ایک ایسے موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں جو ٹیکنالوجی اور انسانی محنت کے بالکل سنگم پر موجود ہے۔ اچھا۔ ہمارے پاس جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی آرٹ آف پروفیشنل فری لانسنگ اور اے آئی کمیونیکیشن کا ایک باب ہے، اور اس کا مرکزی خیال بہت ہی سیدھا اور عملی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہی کہ اگر کسی کو اے آئی کی مدد سے ویب سائٹ بنانے کا ہنر آتا ہے تو وہ اسے ایک کامیاب فری لانسنگ کریئر میں کیسے بدل سکتا ہے۔ اور جو چیز اسے خاص طور پہ دلچسپ بناتی ہے نا، وہ یہ کہ یہ صرف کوئی ٹیکنیکل ہدایات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ باب اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ اکثر کامیابی کا انحصار آپ کے کوڈ یا ڈیزائن پر کم اور آپ کی بات چیت پر زیادہ ہوتا ہے، مطلب پیشہ ورانہ کمیونیکیشن پر۔ بالکل، اور یہیں پر اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کا کردار سامنے آتا ہے، جو کہ ایک گیم چینجر ہے۔ ہاں؟ کتاب بتاتی ہے کہ اے آئی کس طرح ان لوگوں کے لیے ایک پل کا کام کر سکتی ہے جن کے پاس ہنر تو ہے لیکن شاید کلائنٹ سے بات کرنے کا وہ اعتماد نہیں۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد اس باب میں دی گئی حکمت عملیوں کو تفصیل سے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ نئے فری لانسرز کے لیے کتنی کارآمد ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سفر کا پہلا قدم کیا ہے؟ کتاب فری لانسنگ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے جو بہت ہی سادہ ہے۔ ہاں، اور مجھے بھی اس کی یہ سادگی بہت پسند آئی۔ کوئی لمبی چوڑی پیچیدہ تعریف نہیں ہے۔ بس یہی کہ آزادانہ طور پر کام کرنا، اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کی مدد کرنا اور ہر پروجیکٹ کے حساب سے معاوضہ لینا۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی ڈگری چاہیے، نہ دفتر۔ صرف 4 چیزیں: ایک ہنر، ایک ڈیوائس، انٹرنیٹ اور خود اعتمادی۔ یہ آخری چیز شاید سب سے اہم ہے۔ بالکل، اور مصنف فوراً اس میں ایک بہت گہرا نقطہ شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فری لانسنگ صرف پیسہ کمانا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ جی، یہ جملہ یوں سمجھیں کہ اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، ان کی بات نہیں سمجھ سکتے یا اپنی بات نہیں سمجھا سکتے، تو آپ کا ٹیکنیکل ہنر کسی کام کا نہیں۔ یہ ایک انسانی کام ہے، مشین کا نہیں۔ بالکل۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو جب کوئی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگوں کا کام ہے تو وہ شروع کہاں سے کرے؟ کتاب میں کچھ پلیٹ فارمز کا ذکر ہے اور ان کی ترتیب بھی بڑی سوچ سمجھ کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے فائور کا ذکر ہے، جسے نئے لوگوں کے لیے بہترین کہا گیا ہے۔ ہاں، کیونکہ فائور کا ماڈل نئے آنے والوں کے لیے آسان ہے۔ آپ اپنی سروس یعنی گگ بنا کر لگا دیتے ہیں اور کلائنٹ خود آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ بولی لگانے کا کوئی جھنجٹ نہیں۔ جی، کوئی جھنجٹ نہیں۔ یہ آپ کو مارکیٹ میں داخل ہونے کا ایک سیدھا راستہ دیتا ہے۔ اس کے بعد freelancer.com کا ذکر ہے۔ وہ تھوڑا مختلف ہے نا؟ ہاں، وہاں آپ کو پروجیکٹس پر بولی لگانی پڑتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ جگہ مشق کرنے اور یہ سیکھنے کے لیے اچھی ہے کہ کلائنٹس کیا چاہتے ہیں، وہ کس زبان میں بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب وہاں پیسہ کمانے سے زیادہ سیکھنے پر توجہ ہو۔ بالکل، اور پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے اپ ورک، جس کے لیے مصنف کا مشورہ ہے کہ وہاں تب جائیں جب آپ 4-5 پروجیکٹ مکمل کر چکے ہوں۔ جی، کیونکہ اپ ورک زیادہ پروفیشنل ہے، کلائنٹس بہتر معاوضہ دیتے ہیں لیکن مقابلہ بھی سخت ہے، تو یہ ایک طرح سے سیڑھی چڑھنے جیسا ہے۔ فائور سے شروع کریں، فری لانسر پر مشق کریں اور پھر اپ ورک پر جائیں۔ لیکن جو چوتھی تجویز ہے وہ میرے خیال میں اس باب کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ آپ مقامی فری لانسنگ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک زبردست نکتہ ہے۔ کتاب اسے سب سے طاقتور موقع کہتی ہے، یعنی آن لائن دنیا میں جانے سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں۔ ہاں، ذرا سوچیں، آپ کے شہر میں اسکول ہیں، دکانیں ہیں، ٹیوشن سینٹرز، درزی، الیکٹریشنز۔ ان میں سے کتنے ہیں جن کی ایک اچھی ویب سائٹ نہیں ہے؟ ان سب کو اپنے کام کو آن لائن لانے کی ضرورت ہے۔ کتاب میں ایک شاندار جملہ ہے، دنیا آپ کی مارکیٹ ہے، لیکن آپ کا محلہ آپ کا لانچ پیڈ ہے۔ واہ! مطلب آپ اپنے جاننے والے لوگوں کے لیے کام کر کے اپنا پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں، اعتماد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ خوف کو کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ بہت ہی قابل عمل مشورہ ہے۔ تو فرض کریں کہ کسی نے ہمت کی اور اپنا پہلا کلائنٹ حاصل کر لیا، اب کیا؟ اب کھیل بدل جاتا ہے۔ اب کام ڈھونڈنے کا نہیں بلکہ کلائنٹ کو خوش رکھنے کا مرحلہ ہے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ کلائنٹس کو کچھ بنیادی چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے اور وہ اکثر ٹیکنیکل نہیں ہوتی۔ یہ 100% سچ ہے۔ کلائنٹ کو اس سے غرض نہیں کہ آپ نے کون سی پروگرامنگ زبان استعمال کی ہے، وہ نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس پورے عمل میں اچھا محسوس کرنا چاہتا ہے۔
کتاب 4 چیزوں پر زور دیتی ہے۔ واضح کمیونیکیشن، ان کی ضروریات کو سمجھنا، وقت پر کام اور پیشہ ورانہ پیشکش۔ فوری جواب دینا، اگر کلائنٹ نے پیغام بھیجا ہے تو اسے 2 دن تک انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس کا مطلب ہے شائستہ لہجہ استعمال کرنا اور سادہ الفاظ میں وضاحت کرنا۔ آپ کا کام کلائنٹ کو ٹیکنیکل اصطلاحات سے متاثر کرنا نہیں، بلکہ اسے یہ احساس دلانا ہے کہ اس کا کام محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا نقطہ، ان کی ضروریات کو سمجھنا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہاں، یہ صرف پروجیکٹ کی تفصیلات پڑھنے سے آگے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلائنٹ کو یہ محسوس ہو کہ یہ شخص صرف ویب سائٹ نہیں بنا رہا، یہ میرے کاروبار کو سمجھتا ہے۔ اچھا۔ یہ ہمدردی کا معاملہ ہے۔ اور تیسرا نقطہ ہے وقت پر کام۔ کتاب میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے، آپ کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں، بس قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ بالکل، ایک کلائنٹ ایک اچھے کام کو ترجیح دے گا جو وقت پر ملے، بجائے ایک پرفیکٹ کام کے جو 1 ہفتہ تاخیر سے ملے۔ اعتماد وقت کی پابندی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کہا ہے کہ آپ جمعہ کو کام دیں گے تو جمعہ کو دیں۔ جی، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہلے سے بتا دیں۔ یہ سادہ سی بات تعلقات کو بنا یا بگاڑ سکتی ہے۔ ان چاروں نکات کو اگر ایک لفظ میں جمع کریں تو وہ ہے اعتماد۔ اور یہیں سے اس گفتگو کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متوجہ کیا، یعنی مصنوعی ذہانت کا کردار۔ ہم نے بات کی کہ کمیونیکیشن اور اعتماد کتنا ضروری ہے، لیکن بہت سے باصلاحیت لوگوں کے لیے یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ خاص طور پر اگر ان کی انگریزی اچھی نہ ہو یا انہیں پروفیشنل ای میل لکھنا نہ آتی ہوں۔ بالکل۔ اور کتاب AI کو اسی مسئلے کے حل کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ ایک ذاتی کمیونیکیشن اسسٹنٹ کی طرح ہے جو 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہے۔ کتاب میں ایک پوری فہرست دی گئی ہے کہ AI آپ کے لیے کیا کیا لکھ سکتا ہے: پروپوزل، پروجیکٹ کا پلان، شائستہ پیغامات، فالو اپس، انوائس، اور یہاں تک کہ کام مکمل کر کے ڈیلیور کرنے کا پیغام بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کبھی بھی خالی اسکرین کو دیکھ کے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اب میں کیا لکھوں۔ ہاں، کتاب میں ایک مثال بھی ہے، ایک سادہ سا پرومپٹ: Write a professional message telling the client I understand their project and can deliver in 5 days. مطلب AI کو حکم دیں کہ ایک پروفیشنل پیغام لکھو جس میں کلائنٹ کو بتاؤ کہ میں اس کا پروجیکٹ سمجھ گیا ہوں اور 5 دن میں کام کر دوں گا۔ یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ بہت زیادہ۔ لیکن یہاں کتاب ایک بہت اہم وارننگ بھی دیتی ہے، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہمیں رک کے سوچنا چاہیے۔ آپ اس کوچ انسائٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، AI آپ کو الفاظ دیتا ہے لیکن آپ کا رویہ انہیں معنی دیتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ جی ہاں، اور یہ اس ٹول کو استعمال کرنے کے خطرے کو بھی واضح کرتی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ لوگ AI کو ایک بیساکھی کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں، اور یہ بھول جائیں کہ حقیقی خلوص اور ایمانداری خودکار نہیں ہو سکتی۔ بالکل، AI آپ کو پیشہ ور بنا سکتا ہے لیکن یہ آپ کو قابل اعتماد نہیں بنا سکتا۔ وہ بھروسہ آپ کے کام اور آپ کی نیت سے ہی آئے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ٹول کو مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے کہ یہ روبوٹک نہ لگے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ کتاب اس کا بھی حل بتاتی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کہتی کہ AI استعمال کرو، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کیسے کرو۔ اچھا۔ اس کے لیے ایک مکمل ڈھانچہ دیا گیا ہے، خاص طور پر ایک کامیاب پروپوزل لکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس عملی ڈھانچے پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک 5 قدموں پر مشتمل فارمولہ ہے۔ پہلا قدم سلام اور شائستگی، یعنی سادہ سا ہیلو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ چھوٹا سا قدم فوراً ایک پازیٹیو اور دوستانہ ماحول بناتا ہے۔ دوسرا قدم سمجھ کا اظہار، جیسے میں نے آپ کا پروجیکٹ پڑھا اور سمجھا کہ آپ کو فلاں کے لیے ایک جدید ویب سائٹ کی ضرورت ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کلائنٹ کو فوراً یہ اطمینان دلاتا ہے کہ آپ نے اس کی بات کو غور سے سنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنی قابلیت بتائیں، آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے اسے سمجھا ہے۔ جی ہاں۔ تیسرا قدم ہے کام کرنے کا طریقہ بتانا۔ میں فریمر یا ورڈ پریس جیسے AI ٹولز کی مدد سے ایک تیز اور موبائل فرینڈلی سائٹ بناؤں گا۔ یہاں آپ اپنی تکنیکی صلاحیت اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ جدید ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا قدم، اور شاید کلائنٹ کے لیے سب سے اہم، ٹائم لائن۔ میں پہلا ورژن 3 دن میں ڈیلیور کر سکتا ہوں۔ بالکل، کیونکہ کلائنٹ کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ کام کب تک ہو جائے گا۔ اور 5واں اور آخری قدم،
اعتماد اور کال ٹو ایکشن۔ میں تفصیلات پر بات کرنا اور فوراً کام شروع کرنا چاہوں گا۔ یہ پورا ڈھانچہ اس لیے شاندار ہے کیونکہ یہ پہلے ہی پیغام میں کلائنٹ کے تمام بنیادی سوالات اور خدشات کو دور کر دیتا ہے۔ کیا یہ شخص مجھے سمجھتا ہے؟ ہاں، دوسرے قدم میں بتا دیا۔ کیا یہ کام کر سکتا ہے؟ ہاں، تیسرے قدم میں بتا دیا۔ کام کب تک ہو جائے گا؟ ہاں، چوتھے قدم میں بتا دیا۔ یہ صرف ایک پروپوزل نہیں، یہ اعتماد بنانے کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہاں تک کہ کتاب میں ایک مکمل پروپوزل تیار کرنے کے لیے ایک نمونہ AI پرومپٹ بھی دیا گیا ہے جو ان تمام نکات کو اکٹھا کرتا ہے۔ اور یہ صرف پروپوزل تک محدود نہیں، کتاب میں پروجیکٹ کے مختلف مراحل کے لیے بھی پیغامات کے ٹیمپلیٹس دیے گئے ہیں۔ یہ ایک نئے فری لانسر کے لیے تو سونے کی خان کی طرح ہے۔ بالکل، جیسے پروجیکٹ شروع کرنے کا پیغام یا کلائنٹ سے مزید معلومات مانگنے کا پیغام۔ مجھے کام کی اپڈیٹ دینے والا پیغام بہت اچھا لگا۔ اکثر فری لانسرز کام کرتے وقت خاموش ہو جاتے ہیں اور کلائنٹ پریشان ہوتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جی، ذرا تصور کریں کہ کلائنٹ نے پیغام بھیجا اور فری لانسر نے 2 دن تک کوئی جواب نہیں دیا۔ بھلے ہی وہ محنت سے کام کر رہا ہو، کلائنٹ کے ذہن میں یہی آئے گا، کیا وہ بھول گیا؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ بالکل۔ اس کے برعکس AI کی مدد سے لکھا گیا ایک سادہ سا پیغام، میں اس پر کام کر رہا ہوں اور کل شام تک آپ کو ایک اپڈیٹ دوں گا، ساری پریشانی کو ختم کر سکتا ہے۔ اور فائنل ڈیلیوری کا پیغام بھی کتنا سادہ اور مؤثر ہے۔ آپ کی ویب سائٹ تیار ہے، برائے کرم فائنل لنک چیک کریں۔ مجھے چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرنے میں خوشی ہوگی۔ یہ پیغام واضح طور پر بتاتا ہے کہ کام کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور اب نظر ثانی کا وقت ہے، کوئی ابہام نہیں۔ اور یہی پیشہ ورانہ کمیونیکیشن کی خوبصورتی ہے۔ یہ تعلقات کو آسان بناتی ہے، غلط فہمیوں کو کم کرتی ہے، اور کلائنٹ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس نے صحیح شخص کا انتخاب کیا ہے۔ AI یہاں صرف زبان کا مسئلہ حل نہیں کر رہا، بلکہ یہ پیشہ ورانہ آداب بھی سکھا رہا ہے۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں یہ باب فری لانسنگ جیسے بڑے اور اکثر خوفزدہ کرنے والے تصور کو چھوٹے قابل انتظام اقدامات میں تقسیم کرتا ہے۔ اور اس کا سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کہ یہ AI کو ایک مددگار کے طور پر پیش کرتا ہے، خاص طور پر اس کام کے لیے جو بہت سے لوگوں کو سب سے مشکل لگتا ہے، یعنی پیشہ ورانہ کمیونیکیشن۔ جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کتاب AI کو ایک مقابلے کے طور پر نہیں دیکھ رہی، مطلب یہ نہیں کہ AI فری لانسر کی جگہ لے لے گا، نہیں، بلکہ یہ اسے ایک طرح سے سپر پاور دے رہا ہے۔ بالکل۔ یہ سب کے لیے یکساں مواقع پیدا کرتا ہے۔ اس سے مہارت اور اعتبار کو چمکنے کا موقع ملتا ہے، چاہے کسی کی کاروباری ای میل لکھنے کی فطری صلاحیت کیسی بھی ہو۔ AI اس فرق کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کو انسانی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب AI کو کمیونیکیشن لکھنے کے لیے استعمال کرنے پر مرکوز ہے، جو کہ پہلا اور سب سے واضح قدم ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جیسے AI ہمارے ٹولز کا ایک لازمی حصہ بنتا جا رہا ہے، کلائنٹ کے ساتھ تعلقات میں AI کی مدد کا اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہیں سے مستقبل کی جھلک نظر آتی ہے۔ شاید اگلا مرحلہ یہ ہو کہ AI صرف ہمارے لیے لکھے نہیں بلکہ ہمارے لیے سنے اور سمجھے بھی۔ بالکل۔ مثال کے طور پر کیا AI کلائنٹ کے فیڈ بیک کا تجزیہ کر کے اس کی انکہی ضروریات کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ اچھا۔ ہو سکتا ہے کہ AI کلائنٹ کے ای میل کے لہجے سے یہ اندازہ لگا سکے کہ وہ کس بات پر خوش ہے اور کس بات پر غیر مطمئن، اور ہمیں پہلے ہی خبردار کر دے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہوگا، یعنی AI ایک کمیونیکیشن اسسٹنٹ سے ایک ریلیشن شپ مینیجر بن سکتا ہے۔ جی ہاں، یا شاید یہ پروجیکٹ کی ٹائم لائن کو زیادہ ذہانت سے منظم کر سکے، کلائنٹ کی توقعات اور ہماری کام کرنے کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ امکانات لامحدود ہیں۔ یہ گفتگو یقینی طور پر ابھی شروع ہوئی ہے۔ AI صرف الفاظ لکھنے سے آگے بڑھ کر تعلقات کو سمجھنے، بنانے اور بہتر بنانے کا ایک لازمی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسے تبدیل کیا جائے، اور اس کی شروعات اکثر سب سے مشکل چیز سے ہوتی ہے، ایک مشکل کلائنٹ سے نمٹنا۔ ہاں، کیونکہ ایک مشکل صورتحال ہی آپ کی پیشہ ورانہ مہارت کا اصل امتحان ہوتی ہے۔ کتاب اس کے لیے کچھ عملی نکات بتاتی ہے، لیکن ان کے پیچھے جو سوچ ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ پہلا قدم ہے پرسکون رہنا۔ یہ کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن جب کوئی کلائنٹ آپ کے کام پر غصہ کر رہا ہو تو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات بڑی دلچسپ لگی
کتاب یہ نہیں کہتی کہ کلائنٹ کو صحیح ثابت کرو، بلکہ یہ کہتی ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو اور پھر فوراً دوسرا قدم اٹھاؤ۔ واضح سوالات پوچھو، صرف یہ پوچھنا کہ آپ مجھ سے کون سی مخصوص تبدیلی کروانا چاہیں گے، یہ گفتگو کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ الزام تراشی سے نکل کر مسئلہ حل کرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ صحیح، یہ ایک نفسیاتی چال بھی ہے۔ جب آپ مخصوص سوال پوچھتے ہیں تو آپ کلائنٹ کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے غصے اور مایوسی سے ہٹ کر مسئلے کی تفصیلات پر توجہ دیں۔ اس طرح آپ گفتگو کو واپس اپنے کنٹرول میں لے آتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آ جاتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں اس کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ٹول کا ذکر ہے، AI کا استعمال۔ کتاب میں ایک پرومپٹ دیا گیا ہے کہ اس پیغام کو ایک مشکل کلائنٹ کے لیے شائستہ اور پیشہ ورانہ انداز میں دوبارہ لکھو۔ لیکن کیا اس کا الٹا اثر نہیں ہو سکتا؟ کیا کلائنٹ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ جواب روبوٹ کی طرح غیر ذاتی ہے، جس سے بات مزید بگڑ جائے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور میرے خیال میں کتاب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ AI کو اپنے تعلقات سنبھالنے دیں، بلکہ اسے ایک کول ڈاؤن ٹول کے طور پر استعمال کریں۔ جب آپ غصے میں ہوں تو پہلا رد عمل اکثر تباہ کن ہوتا ہے۔ AI اس فوری رد عمل کو فلٹر کر دیتا ہے۔ آپ اس کے لکھے ہوئے پیغام کو بنیاد بنا کر اس میں اپنی آواز اور ذاتی ٹچ شامل کر کے بھیجیں، تو AI آپ کا معاون ہے، آپ کا متبادل نہیں۔ یہ بہت اچھی وضاحت ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات آتی ہے حدود متعین کرنے کی، یعنی یہ واضح کرنا کہ پروجیکٹ کے دائرہ کار میں کیا شامل ہے اور کیا نہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں بہت سے نئے فری لانسرز پھنس جاتے ہیں۔ وہ کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے بس اضافی کام کرتے رہتے ہیں۔ اور یہیں سے استحصال کا دروازہ کھلتا ہے۔ کتاب میں جو مثال دی گئی ہے، میں پروجیکٹ کے دائرے کار میں رہتے ہوئے تبدیلیاں کر سکتا ہوں، اضافی خصوصیات معمولی قیمت پر شامل کی جا سکتی ہیں، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک کاروباری ذہنیت کا اظہار ہے۔ آپ ایک دوست نہیں جو احسان کر رہا ہے، آپ ایک پیشہ ور ہیں جو اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ یہ فرق واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ان سب کو ملا کر دیکھیں تو مشکل کلائنٹ کو سنبھالنا دراصل اپنی ساخت کو بچانے کا عمل ہے۔ عزت ہمیشہ جیتتی ہے۔ لیکن جب میں ان عام غلطیوں کی فہرست دیکھتی ہوں جن کا کتاب میں ذکر ہے، تو مجھے تھوڑا تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ وعدہ کرنا، دیر سے کام جمع کروانا، رابطے میں سستی۔ ایسا لگتا ہے کہ ناکام ہونے کے بہت سے راستے ہیں۔ ایسا محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ تمام غلطیاں ایک ہی جڑ سے نکلتی ہیں: بے ترتیبی اور نظام کا نہ ہونا۔ کتاب میں ایک کوچز ٹپ ہے جو مجھے بہت پسند آیا: پیشہ ورانہ مہارت پیچیدہ نہیں ہے، یہ صرف مستقل مزاجی ہے۔ یہ بات سننے میں بہت سادہ لگتی ہے نا؟ ہاں، تقریباً اتنی سادہ کہ یقین نہ آئے۔ ہم ہمیشہ کسی خفیہ ٹیکنیک کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن یہاں کہا جا گیا کہ بس مستقل مزاج رہو۔ اور یہی اس کا گہرا نقطہ ہے۔ زیادہ تر فری لانسرز اپنی ٹیکنیکی مہارت کو بہتر بنانے پر ساری توانائی لگا دیتے ہیں، لیکن کلائنٹس اکثر کام کے معیار کی وجہ سے نہیں بلکہ ناقابل اعتماد ہونے کی وجہ سے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جب آپ وقت پر جواب دیتے ہیں، ڈیڈ لائن کا احترام کرتے ہیں اور واضح بات چیت کرتے ہیں، تو آپ صرف ایک ویب سائٹ یا ڈیزائن نہیں بیچ رہے، آپ کلائنٹ کو ذہنی سکون بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں ذہنی سکون سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو مستقل مزاجی ہی اعتماد پیدا کرتی ہے، اور اعتماد کے بغیر کوئی بھی رشتہ، خاص طور پر کاروباری رشتہ، قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن اعتماد اس وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے جب بات پیسے کی آتی ہے۔ اس موضوع پر اکثر لوگ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ بالکل، اور اسی ہچکچاہٹ کی وجہ سے بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے 3 چیزوں پر مکمل وضاحت ہونی چاہیے۔ ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، کام کے سنگ میل یعنی مائل سٹونز کیا ہوں گے، مطلب کس مرحلے پر کتنی ادائیگی ہوگی، اور کام کی تفصیلات یعنی ڈیلیوریبلز کیا ہوں گے۔ یہ فری لانسر کے لیے رسک مینجمنٹ ہے۔ تو یہ صرف پیسے وصول کرنے کا طریقہ نہیں، بلکہ شروع سے ہی ایک پیشہ ورانہ اور شفاف تعلق قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ کتاب میں مقامی طریقوں جیسی ایزی پیسہ اور جاز کیش کا ذکر بھی ہے، جو اسے ہمارے سامعین کے لیے مزید متعلقہ بناتا ہے۔ لیکن مجھے یہ AI پرومپٹ بہت کارآمد لگا، جس میں 15,000 روپے کے پروجیکٹ کے لیے ایک سادہ معاہدہ بنانے کا کہا گیا ہے، جس میں 50% ایڈوانس ہو۔ جی، یہ نئے فری لانسرز کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ وہ اکثر نہیں جانتے کہ ایک باقاعدہ معاہدہ کیسے بنایا جائے۔
یہ پرومپٹ انہیں ایک نقطۂ آغاز فراہم کرتا ہے، اور 50% ایڈوانس طلب کرنا صرف آپ کی مالی حفاظت نہیں کرتا، یہ کلائنٹ کے عزم کو بھی جانچتا ہے۔ جو کلائنٹ ایڈوانس دینے میں ہچکچاتا ہے وہ اکثر بعد میں بھی مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، واضح مواصلات، حدود کا تعین اور شفاف ادائیگی کا نظام، یہ سب اعتماد کی بنیاد رکھتی ہیں۔ لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ تو صرف ایک اچھے فری لانسر کی نشانی ہے۔ ایک عظیم فری لانسر اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں ہم ایک پروجیکٹ مکمل کرنے سے نکل کر ایک پائیدار کاروبار بنانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت خوبصورت فرق بتایا گیا ہے۔ اچھے فری لانسرز کلائنٹس کا پیچھا کرتے ہیں، جبکہ عظیم فری لانسرز تعلقات بناتے ہیں۔ جب میں نے یہ مواد پڑھا تو ایک مشورہ مجھے بہت حیران کن لگا۔ وہ یہ تھا کہ پروجیکٹ ختم ہونے کے 1 یا 2 ماہ بعد کلائنٹ سے صرف حال احوال پوچھیں۔ یہ ایک اضافی بغیر معاوضے کے کام کی طرح لگتا ہے۔ کتاب اس پر اتنا زور کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کو ایک کام کرنے والے سے ایک شراکت دار میں بدل دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو صرف ان کے پیسوں میں دلچسپی نہیں تھی، بلکہ آپ کو ان کے کاروبار کی کامیابی میں بھی دلچسپی ہے۔ یہ انسانی تعلق کا ایک لمحہ ہے جو ٹیکنالوجی کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح واپس آنے والے کلائنٹس کو رعایت دینا یا مفت مشورہ دینا، یہ سب اس رشتے میں آپ کی طرف سے کی گئی چھوٹی چھوٹی سرمایہ کاریاں ہیں۔ اور اس سرمایہ کاری کا منافع کیا ہے؟ کتاب میں ایک کوچ کا انسائٹ ہے۔ ایک مطمئن کلائنٹ مزید 3 کلائنٹس لاتا ہے۔ یہ منہ زبانی مارکیٹنگ یعنی ورڈ آف ماؤتھ کی طاقت ہے جو کسی بھی اشتہار سے زیادہ مؤثر ہے۔ بالکل۔ اب ہم واپس احسن کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ اس نے کینیڈا کے کلائنٹ کے لیے $60 کا کام کیا۔ اس نے صرف کام مکمل نہیں کیا، بلکہ AI کی مدد سے بہترین مواصلات کی اور توقع سے بہتر نتیجہ دیا۔ کلائنٹ خوش ہوا۔ لیکن احسن وہی نہیں روکا۔ اس نے تعلق کو برقرار رکھا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی کلائنٹ اب اسے ماہانہ $150 کی دیکھ بھال یعنی مینٹیننس کے لیے ادائیگی کر رہا ہے۔ تو اس نے ایک بار کی فروخت کو ایک ماہانہ سبسکرپشن ماڈل میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک زبردست کاروباری سوچ ہے۔ یہی تو ہے، اس نے خود کو ایک ایسے اثاثے کے طور پر پیش کیا جس کے بغیر کلائنٹ کا کام نہیں چل سکتا۔ اس کی کامیابی کی بنیاد وہ تمام اصول ہیں جن پر ہم نے بات کی: پیشہ ورانہ مواصلات، معیاری کام، اور پھر اس ایک چھوٹے سے کام کو ایک طویل مدتی تعلق میں تبدیل کرنا۔ اور کتاب صرف کہانیاں سنا کر یا مشورے دے کر بات ختم نہیں کرتی، جو مجھے اس کا سب سے مضبوط پہلو لگا۔ اس میں ایک پریکٹس زون بھی ہے۔ یہ قاری کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خود عمل کرے۔ ہاں، یہ تھیری کو پریکٹس میں بدلنے کا مرحلہ ہے۔ اس میں عملی مشقیں ہیں، جیسے اپنی پسند کے کلائنٹ کی قسم کا انتخاب کرنا، مثلا ایک چھوٹا کاروبار یا کوئی طالب علم۔ یہ فری لانسر کو اپنی مارکیٹ کی نشاندہی کرنے اور ایک مخصوص شعبے پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پھر AI کا استعمال کرتے ہوئے ایک پروپوزل اور پروجیکٹ پلان بنانے کی مشق ہے۔ یہ ایک طرح کی نقلی مشق، ایک سیمولیشن ہے جو آپ کو حقیقی دنیا کے لیے تیار کرتی ہے، بغیر کسی حقیقی پروجیکٹ کو خطرے میں ڈالے۔ اور اس سب کے آخر میں ریفلیکشن باکس ہے۔ یہ حصہ مجھے سب سے زیادہ طاقتور لگا۔ یہ فری لانسر کو اپنی ذات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس میں 3 سادہ لیکن گہرے سوالات ہیں۔ آپ کی سب سے مضبوط مہارت کیا ہے؟ آپ کس قسم کے کلائنٹس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگلے 3 مہینے کے لیے آپ کا آمدنی کا ہدف کیا ہے؟ یہ صرف کام کرنے کے بجائے ایک سوچا سمجھا منصوبہ بنانے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک فری لانسر سے ایک کاروباری شخصیت، ایک انٹرپرینور بننے کا سفر ہے۔ آپ صرف کام نہیں کر رہے، آپ اپنا مستقبل خود ڈیزائن کر رہے ہیں۔ بالکل۔ جب آپ ان سوالات کے جوابات لکھتے ہیں تو آپ اپنے لیے ایک نقشہ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ قسمت کے رحم و کرم پر نہیں رہتے، بلکہ اپنی سمت خود متعین کرتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی سارے گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس کتاب سے جو اہم اسباق نکلتے ہیں وہ صرف ٹیکنیک کے بارے میں نہیں ہے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ فری لانسنگ کا مطلب صرف مہارت بیچنا نہیں، بلکہ آزادی کے ساتھ ایک کاروبار چلانا ہے۔ دوسرا اور شاید سب سے اہم، کلائنٹ کی اصل ضرورت کو سمجھنا ہے۔ وہ صرف ایک ویب سائٹ نہیں چاہتا، وہ ایک سادہ، قابل اعتماد حل چاہتا ہے، اور اس کے لیے واضح بات چیت کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ تیسرا، AI ٹولز کو اپنا ساتھی بنانا، لکھنے، منصوبہ بندی کرنے، یہاں تک کہ مشکل بات چیت کو سنبھالنے میں بھی۔ یہ اب صرف ایک آپشن نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ چوتھا سبق پیشہ ورانہ مہارت کے بارے میں ہے، اور ہم نے یہ سیکھا کہ اس کی بنیاد کوئی پیچیدہ چیز نہیں، بلکہ صرف قابل اعتمادی، شائستگی اور مستقل مزاجی ہے۔
اور پانچواں اور آخری سبق ترقی کے بارے میں ہے۔ صرف پروجیکٹس مکمل نہ کریں بلکہ تعلقات بنائیں، کیونکہ طویل مدتی کامیابی کی کنجی یہی تعلقات ہے۔ کتاب کے آخر میں کوچ کے حتمی الفاظ ان تمام باتوں کو بہت خوبصورتی سے سمیٹ دیتے ہیں۔ آپ کی بات چیت آپ کا کردار ہے، آپ کی مستقل مزاجی آپ کی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تکنیکی مہارت آپ کو پہلا پروجیکٹ دلا سکتی ہے، لیکن آپ کا کردار اور آپ کی مستقل مزاجی ہی آپ کو ایک کامیاب کیریئر دلائے گی۔ لوگ صرف آپ کے کام کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کی وجہ سے واپس آتے ہیں۔ اس پورے مواد میں AI کے استعمال پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مواصلات، منصوبہ بندی، ڈیزائن، غرض ہر چیز میں۔ اس نے یقینی طور پر فری لانسنگ کو پہلے سے کہیں زیادہ قابل رسائی بنا دیا ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ AI ٹولز مزید طاقتور ہوتے جائیں گے اور خود زیادہ سے زیادہ تکنیکی کام سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے، تو مستقبل میں ایک فری لانسر کی سب سے قیمتی اور ناقابل تلافی مہارت کیا ہوگی؟ کیا یہ اب بھی کوڈنگ یا ڈیزائننگ جیسی تکنیکی مہارت ہوگی، یا پھر یہ اعتماد اور انسانی تعلقات استوار کرنے کی وہ صلاحیت ہوگی جس پر یہ مواد طویل مدتی ترقی کی کلید کے طور پر اتنا زور دیتا ہے؟